سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک آپ جہاد میں جتنے بھی بڑے بڑے مارکے ان میں کمان آپ کے ہاتھ میں رہی ہے، بلکہ جنگ موتا جو ہے وہ آپ کے قبول اسلام کے تھوڑے عرصہ کے بعد ہی ہوئی تھی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں، میرے صحابہ اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، زید شہید ہو گئے۔ یہ زید کون ہے؟ حضور کے منہ بولے بیٹے، وہ جنہوں نے اپنے والدین کو حضور کی محبت کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور حضور نے کہا تھا زید میرا بیٹا۔ حضور بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہیں اور وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ امام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ زید شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جعفر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضور جنگ موتا کا سارا منظر بھی بیان کر رہے ہیں اور سارا بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذمہ کسی نے نہیں لگایا، اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس نے دیکھا جھنڈا تھامنے والا کوئی نہیں، اس نے جھنڈا پکڑ لیا۔ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور حضور دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو امام بخاری نے لکھا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ھذا سیف من سیوفک، اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں نا۔ بزرگ فرماتے ہیں دعا مانگنی ہو نا، قبول نہ ہو رہی ہو تو کوشش کرو آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، حدیث میں بھی ہے۔ اچھا جب رونا آ جاتا ہے نا دعا میں، دعا کی قبولیت فوراً نظر نہ بھی آئے، کلیجے کو ٹھنڈ ضرور پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی خشیت کے نکلے ہوئے آنسو جو ہیں ان میں تاثیر اتنی زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم ھذا سیف من سیوفک، یا اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانتصر، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کی مدد فرما۔ اتنے لوگوں کے ہاتھوں سے جھنڈا نکلتا نکلتا اب خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، مولا تو اس کی مدد فرما۔ اب حضور کی دعا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں اور حضور دعا مانگ رہے ہو تو دعا رد تو نہیں جائے گی نا۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار اتنی تیز چلتی ہے کہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے، دوسری تلوار لیتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، تیسری تلوار بھی ٹوٹ گئی، چوتھی بھی ٹوٹ گئی۔ امام بخاری ایک اور مقام پر لکھتے ہیں خالد بن ولید کہتے ہیں موتا کے دن میری 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور آخر میں میرے ہاتھ میں صحیفہ یمانیہ رہ گیا، یمنی خنجر میرے ہاتھ میں رہ گیا اور اسی سے میں لڑتا رہا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بس اس دن کے بعد سے خالد بن ولید کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ جب حضور نے فرمایا نا سیف من سیوفک، اور ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، تو حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار بن گئے۔ جہاں جہاں آپ جاتے کسی جنگ میں آپ کو ناکامی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا جانشین ہمیں عطا فرمائے۔ وہ 9 تلواریں توڑنے والوں کا جانشین کو دے دینا۔ آج تلواریں بڑی ہیں لیکن تلوار نکالنے کی جرت نہیں ہے کسی کی۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور پیلٹس گن کے ساتھ کیا کیا ہو گیا کشمیر کے بچوں کے ساتھ، لیکن کوئی تلوار باہر نہیں آئی۔ برما میں کتنی لاشوں کو جلا دیا گیا لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی تلوار کو میان سے نکالے، صرف سجانے کے لیے تلواریں رہ گئی۔ اور بڑا دکھ ہوا مجھے، کل میں نے بیان سنا ایک عرب کے شیخ کا جو یوم بے حیائی کا دفاع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے پھول دینے میں کیا قباحت ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بہت حیرت ہوئی کہ کیسا خیال ہے حضرت کا، کیا انہیں پتہ نہیں کہ فلسطین میں کتنے پھولوں کو ظالموں نے اپنے بوٹوں تلے مسل دیا،
کاش انہیں پتا ہوتا کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اور بس سٹاپس پر بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، اور اس دن کا فائدہ لیتے ہوئے کتنی بیٹیوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کتنے باپوں کے شر شرم سے جھک گئے۔ یہ عجیب حالات ہیں۔ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں خالد بن ولید کا جانشین دے دے، ہمیں طارق بن زیاد کا جانشین دے دے، ہمیں صلاح الدین ایوبی کا جانشین دے دے، ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ وما علیہ